جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تحفظ دین میڈیا میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمان محفوظ فاروقی۔ آج ہم مالیگاؤں مہد ملت کے ایک تاریخی پروگرام میں شرکت کی غرض سے اور اس کو کوریج کرنے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، اور اسی اثنا جو ہے تو اطلاعات موصول ہوئی کل سے ایک جو ہے تو بہت افسوسناک خبر ہم کو بار بار سوشل میڈیا پر دیکھنے مل رہی ہے۔ ہمارے اکابر علماء میں شمار ہونے والی عظیم مرتبت والی شخصیت حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کو کل ATS والوں نے اٹھا لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ کافی دیر کے بعد اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں پورا ملک بلکہ پوری دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک غم کا ماحول اور ایک افسوس کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم ہمارے کرم فرما حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے کچھ اہم اور مختصر سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جو اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہے گزشتہ کئی دنوں سے، تو اس سلسلے میں آپ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری کے تعلق سے کیا کہیں گے حضرت؟ دیکھیے، بنیادی طریقے پر اس ملک میں مذہبی اقلیتوں کو، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے، جینے، اپنے پسند کے طور طریقے پہ چلنے کا پورا اختیار اور آزادی حاصل ہے۔ آئین ہند نے ہمیں اس بات کی آزادی دی ہے کہ ہم اپنے طور طریقے کے مطابق، اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ مذہب کی تبلیغ کی بھی آزادی آئین ہند کی روح سے حاصل ہے۔ حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کو جس طرح راتوں رات گرفتار کیا گیا، پراسرار طریقے پر گرفتار کیا گیا، اور اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا جیسے مجرموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یہ انتہائی غلط، نامناسب اور بدترین طریقہ کار ہے۔ میں نے دوپہر کو بھی اپنے بیان میں یہ بات کہی تھی اور اب پھر دہراتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ انہیں فوراً رہا کرے۔ یہ طریقہ کسی بھی مذہبی اسکالر کے ساتھ اختیار کرنا غلط ہے۔ مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب مشہور عالم دین ہیں، مختلف مذاہب کے لوگوں کے ہاں بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ امن پسند شہری ہیں اور ان کی سرگرمیاں کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں، بالکل کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، نامناسب ہوا ہے، اور انہیں فوری رہا کر دینا چاہیے۔ یہ بات اچھی ہے کہ لکھنؤ کے کورٹ نے انہیں پولیس کی کسٹڈی میں نہیں دیا ہے، عدالت کی تحویل میں رکھا ہے، لیکن انہیں خام خواہ کے الزامات کے تحت گرفتار کرنا اور ان کو کسٹڈی میں رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مسلمانان ہند کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں جلد از جلد رہا کیا جائے۔ اسی طرح جمعیت علماء مہاراشٹر نے یہ اچھا اقدام کیا ہے کہ ان کے لیے عدالتی چارہ جوئی کی جا رہی ہے۔ تمام مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ حضرت مولانا ہر طرح محفوظ رہیں، عافیت کے ساتھ رہیں اور عزت اور عافیت اور کے ساتھ جلد واپس آ جائیں۔ ان کے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان کو رہا کرے۔ دوسرا ایک اہم سوال یہ ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ جس طرح سے یہ حرکتیں ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح ہمارے اتنی بڑی بڑی شخصیات اکابر علماء کے اوپر جو ہے تو گرفت کی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں یہ لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے بڑے علماء کا اگر یہ حال ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا، عام مسلمانوں کا؟ دیکھیے، ملک جس رخ پر جا رہا ہے اس میں مختلف آزمائشیں آئیں گی، عام لوگوں پر بھی آئیں گی، خاص لوگوں پر بھی آئیں گی، اور ہمیں مضبوطی کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، ایمان و یقین کے ساتھ جینا چاہیے، اور ہماری ملی قیادت کو پوری اجتماعیت کے ساتھ مضبوط حکمت عملی بنا کر ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب پوری ملت اجتماعیت کے ساتھ
اور پوری قیادت اجتماعیت کے ساتھ کوئی لائحہ عمل بنائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ طریقہ کار اختیار کرنا کہ کوئی شخصیت یا ان کا حلقہ اکیلے اپنی لڑائی لڑیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ یہ وقت آ چکا ہے کہ ملی قیادت ایک مضبوط حکمت عملی کے تحت قدم آگے بڑھائے، عام مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی اور مسلمانوں کے مذہبی قائدین اور رہنما شخصیات کی حفاظت کے لیے بھی۔ ایک اور اہم جو ہے تو خوشائند بات یہ سامنے آئی ہے، اطلاعات ایسی موصول ہوئی کہ آل انڈیا امام کونسل کی جانب سے یہ ایک اعلان جاری کیا گیا ہے کہ حکومت 24 گھنٹے میں حضرت مولانا کو رہا کرے، ورنہ جو ہے تو تمام مسلمانان ہند جو ہے تو اس تعلق سے احتجاج کریں گے۔ اس تعلق سے آپ کی کیا بات کریں؟ دیکھیے، یہ ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں جمہوری طریقے پر اپنی رائے دینی چاہیے۔ جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قدر ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی ایسے اقدام کے سلسلے میں جو صحیح نہ ہو اپنی بات مضبوطی سے رکھ سکتے ہیں اور رکھنی چاہیے۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ جیسا اس کو یو پی الیکشن ابھی کچھ دنوں میں آنے والے ہیں، تو حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری کو یو پی الیکشن سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جب الیکشن آنے لگ جاتے ہیں تو مختلف قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی تدبیریں کی جاتی ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور ابھی یو پی میں جو معاملات و مسائل ہیں ان کے پیش نظر بھی کوئی نہ کوئی مدعا چاہیے، لوگوں کے ذہن کو دوسرے رخ پہ ڈالنے کا، میڈیا کو بھی کوئی شوشہ چاہیے تاکہ دوسری طرف ذہن کو ہٹایا جا سکے۔ ابھی معاملہ ایک مہند کی خودکشی یا قتل کا بھی آ گیا ہے، اس معاملے میں بھی دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ سب معاملے دب جائیں اس کے لیے کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ ہمارا ملک تو عجیب و غریب چیزوں اور عجیب و غریب حرکتوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ پھر آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔